جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ استاد سے بیماری کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ پر پٹائی آج کل شروع ہے، اس کے حوالے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی استاد۔ جی جناب۔ استاد جو آپ لوگ تو مختلف طریقوں سے پر پٹائی کر رہے، جی آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پر پٹائی سے تقریباً سمجھے کہ 20-25 دن مہینہ پہلے کبوتروں کو ڈیوارم کرتے ہیں۔ صحیح، کبوتروں کے لیے ڈیوارمنگ بہت ضروری ہے۔ ضروری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرندہ ہے، یہ مٹی وغیرہ کنکر وغیرہ بہت پسند سے، مطلب ان بہت خوشی سے کھاتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان سے پھر ان میں جو ہے نا کیڑوں کا مسئلہ بہت زیادہ بنتا ہے، چاہے وہ بریڈر ہو چاہے وہ آپ کے پروازی کبوتر ہو۔ ڈیوارمنگ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، آپ تقریباً 60-65 دن 70 دن کے بعد لازمی ڈیوارمنگ کریں۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ مہینہ ایک پہلے ڈیوارم کر دیتے ہیں کبوتروں کو، یا 20 دن پہلے۔ صحیح۔ اس کے بعد جو نارمل روٹین ہے کہ ڈیوارمنگ سے کبوتر تھوڑا سا کمزور محسوس کرتا ہے۔ دیوار میں کیا کیا دیتے ہیں آپ؟ اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، آج کل تو امپورٹنٹ بھی آ رہی ہیں ان کے لیے۔ لوکل جو ہے یہ لوگ اوکسافیکس اور ایمبنزول وغیرہ جو ملتے ہیں عام روٹین میں، لوگ اسی سے کچھ جینٹل سے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، کچھ اساتذہ نے اپنے کچھ دیسی بھی بنائے ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں ڈال کے نہیں، ایسے سرنج کے حساب سے دیتے ہیں؟ پانی میں ڈال کے بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈراپر سے، مطلب ہے کہ وہ انہوں نے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر اس کا استاد کا اپنا، پارٹی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو بہترین کام تو یہ ہے کہ جو موسم کا آپ کے اپنے علاقے کے حوالے سے، اپنے پرندوں کے حوالے سے جو بندوں نے جس روٹین میں لگائے ہوتے ہیں، صحیح، تو آپ ڈیوارمنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اگر ان کبوتروں کو ایسے عادی کیا ہوا ہے کہ وہ خود پی سکتے ہیں پانی میں مکس کر کے، تو ان کی جو مقدار ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اب آکسافیکس ہم اگر دیں، ٹھیک ہے، تو 1 لیٹر میں یہ 1.5 cc سے 1 cc سے لے کے 1.5 cc تک لوگ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فی کبوتر کو آدھا cc دیتے ہیں، تو ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو اس کے مطابق کر لینا چاہیے۔ بہترین یہ ہے کہ جو آپ جس علاقے میں جہاں سے لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ویٹنری کا جو اس کا ڈاکٹر بیٹھا ہو، آپ ان سے مشورہ کریں کہ جی ہم نے اس طرح حساب کتاب ہے تو دینی ہے تو کس طرح دیں، تو زیادہ بہتر ہے۔ آکسافیکس میرے حساب سے اچھا ہے، میں نے خود یوز کیا ہے، اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ جی اب یہ جو پھر آپ اس کے بعد پر پٹائی کر رہے، جی دانا ڈال کے؟ دیکھیں، آپ نے کبوتروں کو ڈیوارم کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پورے شورے دیے گھی شی کے، وہ تھوڑے سے اندر سے تر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 15-20 دنوں میں وہ اپنے جسم میں وہ پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب پر پٹائی کے لیے سب سے پہلے آپ کے کبوتر کا، جس کو بولتے ہیں نا، صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے جسم میں جتنی اچھی چربی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب سارا بلڈ دوبارہ سے سرکولیٹ ہوتا ہے، اب جو پر کھینچتے ہیں اس کے، وہ ہر پر میں خون ہوتا ہے، انرجی ویسٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کے کبوتر کی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تھوڑا سا اگر وہ زیادہ اس میں سمجھو فیٹ ہے، چربی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد لوگ 1-2 غلطیاں کرتے ہیں کہ جی جب پر پٹائی کر دیتے ہیں تو الگ سے دانہ بنوا لیتے ہیں۔ پر پٹائی سے پہلے تک وہ عام روٹین میں بیچارہ باجرہ شاجرہ کھا رہا ہوتا ہے، تو جب جیسے ہی پر پٹائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ویسے دردوں میں ہوتا ہے، اوپر سے وہ ہیوی دانہ جس میں چنا کنک مکئی کئی سرو، مطلب بہت ہیوی دانہ وہ آگے رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ کبوتر تو ایک تو پہلے سٹریس میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اوپر سے وہ دانہ ایسا موٹا کھا جاتا ہے جو ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پر پٹائی کے بعد دیکھیں، ابھی کبوتر پر پٹائی سے پہلے ہے، وہ آپ کے جالوں میں ہے، کڈوں میں ہے، وہ مطلب ہے کہ اڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ان کی واک ہو رہی ہے، ان کا ہاضمہ چل رہا ہے۔ جب آپ نے ان کو پر کھینچ دیے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک تو سٹریس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ دانہ ہیوی کھاتے ہیں تو وہ ہاضمہ نہیں چلا پاتے، کمزور ہو جاتے ہیں، اور پر پٹائی میں اگر آپ کا کبوتر ہاضمہ روک گیا تو سمجھو کہ وہ خراب ہو گیا، بہت مشکل ہے اس کو آگے، کیونکہ وہ صحت مند نہیں ہوگا تو اچھا پر نہیں نکالے گا۔ جب ایک کبوتر اچھا پر ہی نہیں نکالے گا تو اچھی پرواز کیسے دے گا؟ تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میرے اپنے نزدیک رائے ہے کہ جب آپ نے ڈیوارم کر دیا تو اس کے بعد سے آپ ان کو وہی دانہ شروع کریں جو آپ نے پر پٹائی میں ڈالنا ہے، تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس دن آپ نے ان کو پر پٹائی کرنی ہے
ٹھیک ہے، ان سے پہلے جو مطلب کہ بروفین وغیرہ کوئی اس کی جو درد وغیرہ کی کوئی بھی پین کلر کوئی بھی ہے وہ اس کو آپ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کبوتروں کی پر پٹائی کریں۔ کچھ لوگ صبح کرتے ہیں، کچھ شام کو کرتے ہیں، جو صبح کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو شام کو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جگہ کا خشک ہونا بہت ضروری ہے، جس جگہ آپ نے کبوتر پر پٹائی کی ہے۔ کبوتر ایسی چیز ہے کہ یہ نمی میں خراب ہو جاتا ہے، یہ جتنے خشکی میرے میں رہے گا یہ اتنا اچھا رہے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیجز ایسے بنائے کہ جس میں ان کو دھوپ لازمی لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جگہ خشک ہو، ٹھیک ہے، ان کی صفائی کا خیال ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ صاحب ہے تو کبوتر جس روٹین میں دانا کھائے تو وہ انشاءاللہ پر اچھی نکالے۔ کوئی وٹامن وغیرہ کو پہلے استعمال کر لیں، پرپٹی کے بیچ میں نہ استعمال کریں۔ ابھی آپ جو پرپٹائی کر رہے ہیں، جی جی ایک ساتھ سارا پر کھینچے، دم بغل جی سارا نہیں، کچھ لوگ دم بعد میں کھینچتا ہے۔ اور دیکھیں میں دونوں کی قدر کرتا ہوں، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے 10 پر کھینچ لیں، باقی بغل اور دمیں بعد میں کھینچ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ صحیح، جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم بھائی کبوتروں کو 2 دفعہ تکلیف نہیں دے سکتے، ایک دفعہ ہی پر پٹائی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ میں نے دونوں کر کے دیکھی ہیں، دونوں کا رزلٹ اچھا آیا ہے۔ اچھا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کا کبوتر پر پٹائی کے دوران بیمار نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کا کبوتر صحت مند ہو، صحیح، تو دونوں صورتوں میں پر اچھے نکلتے ہیں، اچھے نکل جی۔ دانا اچھا ہو، روٹین سے ڈالا ہوا ہو، دن میں ان کو باہر نکال کے ہلکی پھلکی وہ گھومے پھریں، مطلب کوئی ان کے پاس اگر ایریا ہے وہ واک شاک کریں تو وہ ہاضمہ اچھا چلتا ہے ان کا، تو پر اچھے نکلتے ہیں۔ اچھا، جو زیادہ کبوتر ہے ابھی جو اس کا پر پھول ہو جاتا ہے، لوگ باہر چھوڑتا ہے، جی، اس کے کندے لگ جاتے ہیں، جام ہوتا ہے، اس کا کیا